ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اچھا، بات کچھ ایسی ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو نومیریکل حل کرنا بہت مشکل کام لگتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ پوری کتاب کے نومیریکلز کا بغور تجزیہ کریں تو یہ سارے نومیریکل ریاضی کے ایک چیپٹر جتنے بھی نہیں بنتے، اور اگر ہم تھوڑی سی توجہ انہیں دیں تو ہم ان کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ان کو اگنور کرتے ہیں، لیکن یہ اس لیے بہت اہم ہوتے ہیں کہ بورڈ کے پیپر میں یہ ایم سی کیو کے اندر بھی آتے ہیں، شارٹ کویسچن کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور لانگ میں تو ہر صورت آتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اسٹوڈنٹس نومیریکل حل نہیں کرے گا، لازمی طور پر اس کے کچھ ایم سی کیوز شارٹ اور لانگ کا کچھ حصہ غلط ہوگا۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ تمام نومیریکلز کو اچھی طرح سے سولو کیا جائے۔ تو آج میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جن پر عمل کرنے کے بعد آپ نومیریکلز کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے تمام مقداروں کی علامتیں اور ان کے یونٹ اور یونٹ کی علامتیں اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے آپ 7 جو بنیادی مقداریں ہیں ان کے نام، ان کی علامتیں اور ان کے یونٹ اور یونٹ کی علامتیں، یہ 4 چیزیں یاد کریں گے۔ اب 9th کلاس کی جو نئی بک آئی ہے اس میں اس نے مقداروں کے ساتھ علامت نہیں دی، تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ پرانی بک کے اندر جو ٹیبل دیا ہوا ہے، جیسے آپ کو اسکرین کے اندر نظر آ رہا ہے، تو اس سے آپ بنیادی مقداریں، ان کی علامتیں، ان کے یونٹ اور یونٹ کی علامت یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے ماخوذ مقداروں کے نام، ان کی علامتیں اور ان کے یونٹ یاد کرتے ہیں۔ تو نئی بک کے اندر یہاں پر بھی مسئلہ ہے، ادھر بھی اس نے مقداروں کے علامات نہیں دی۔ تو یہ آپ نیو بک سے بھی یاد کر لیں اور اولڈ بک سے بھی مقداروں کے نام، علامتیں، ان کے یونٹ اور یونٹ کی علامات یاد کر لیں۔ جب آپ کو یہ دونوں چیزیں اچھے سے کلیئر ہو جائیں، پھر آپ نے پریفکسز یاد کرنے ہیں۔ پریفکسز تیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ اسٹوڈنٹ کو نہیں آتے تو وہ کسی صورت نومیریکل حل نہیں کر سکتا۔ تو پریفکسز کا جو ٹیبل ہے یہ بھی جو ہے بک کے اندر، نئی بک کے اندر اس میں سے 2 یونٹس اس نے مس کر دیے ہیں، 10 پاور 1 اور 10 پاور 2۔ تو بہتر ہے کہ آپ یہ ٹیبل بھی پرانی بک والا یاد کر لیں۔ تو اس کو کیسے یاد کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جو یونٹس ہیں ان کو سٹینڈرڈ یونٹ کہتے ہیں، یا اردو میں ان کو معیاری یونٹس کہتے ہیں، اور دراصل یہ سسٹم انٹرنیشنل کے یونٹس ہیں تو ان کو ایس آئی یونٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم نومیریکل کرنے لگیں تو ہم نے مقداروں کے جو یونٹ ہیں وہ ہمیشہ سٹینڈرڈ یونٹ استعمال کرنے ہیں۔ اگر یونٹس جو ہے وہ سٹینڈرڈ یونٹ والی شکل میں نہیں ہیں تو پھر ہمیں ان کو سٹینڈرڈ یونٹ میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس مقصد کے لیے پریفکسز کا آنا ضروری ہے۔ فرض کریں آپ کو کوئی مقدار دی گئی ہے، جیسا کہ کوئی لمبائی ہے، تو لمبائی کا یونٹ جو ہے کلومیٹر لکھا ہوا ہے۔ یہاں ٹیبل میں آپ کو کلو کا پریفکس نظر آ رہا ہوگا۔ اب لمبائی کا جو معیاری یونٹ ہے وہ تو میٹر ہے۔ تو اگر آپ
کلو میٹر یونٹ استعمال کرتے ہوئے نومیریکل حل کریں گے تو آپ کا رزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا۔ تو پہلے آپ نے کلو میٹرز کو میٹر میں تبدیل کرنا ہے، اس کے بعد ہی ڈیٹا آپ نومیریکل کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، فارمولے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب جب آپ کو کلو کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو آپ یونٹ کو معیاری شکل میں نہیں لے جا سکتے۔ جب آپ کو کلو کا پتہ ہوگا کہ اس کی قیمت 10 کی طاقت 3 ہے تو آپ کلو میٹر کو میٹر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ چلیں آئیں اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پریفکسز کو بڑی آسانی کے ساتھ یاد کر لینا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ پریفکسز ٹیبل نظر آ رہا ہے، تو اس میں آپ کو یہ پازیٹیو پاور والے بھی پریفکسز نظر آ رہے ہیں اور نیگیٹو پاور والے بھی پریفکسز نظر آ رہے ہیں۔ ڈے سی جو ہے یہ نیگیٹو طاقتوں کا سٹارٹ ہے اور ڈے کا جو ہے نا یہ پازیٹیو پاور کا سٹارٹ ہے۔ تو آپ نا ان کے مڈ سے ایک لائن کھینچ دیں اور جو پازیٹیو جمع والی پاور والے پریفکسز ہیں نا ان کو نیچے سے اوپر یاد کریں، اور جو منفی طاقتوں والے پریفکسز ہیں ان کو اوپر سے نیچے یاد کریں۔ اچھا، ان کی طاقتوں کو نا اس ترتیب سے یاد کرنا بالکل آسان ہے۔ مثلاً پازیٹیو طاقتوں میں نا اوپر پہلے سب سے پہلے 10 کی طاقت 1 ہے، پھر 10 کی 2، پھر 10 کی 3۔ اس کے بعد نا ہر جو 10 کی طاقت ہے اس میں 3 کا فرق ہے، یعنی کہ 10 کی طاقت 3 کے بعد 10 کی طاقت 6، 10 کی طاقت 9، 10 کی طاقت 12، 10 کی طاقت 15 اور 10 کی طاقت 18۔ اسی طرح اگر آپ نیچے چلتے ہیں تو پہلے 10 کی طاقت -1 ہے، پھر 10 کی -2، پھر 10 کی -3، پھر -6، پھر -9، -12، پھر -15 اور پھر -18۔ تو لہٰذا طاقتوں کو یاد کرنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کو طاقتیں آسانی سے ترتیب کے ساتھ یاد ہو جائیں گی۔ پھر آپ ان کے نام ترتیب سے یاد کر لیں۔ تو پازیٹیو طاقتوں میں پہلے ڈیکا ہے جو 10 کی طاقت 1 کو ظاہر کرے گا، پھر ہیکٹو 10 کی طاقت 2 کو، پھر کلو 10 کی طاقت 3 کو، پھر میگا ہے، پھر گیگا ہے، پھر ٹیرا ہے، پھر پیٹا ہے، پھر ایگزا۔ مطلب آپ نے ایسے یاد کر لینا ہے: ڈیکا، ہیکٹو، کلو، میگا، گیگا، ٹیرا، پیٹا اور ایگزا۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان میں پہلے جو 3 ہیں نا پریفکسز ہیں تو ان کی جو علامتیں ہیں نا وہ اسمال لیٹرز میں ہیں، اور اس کے بعد سب کی جو علامتیں ہیں وہ کیپٹل لیٹرز کے اندر ہیں۔ ایسے ہی پھر آپ آ جائیں گے مائنس والے پریفکسز کی طرف، تو ان کو بھی آپ ترتیب سے یاد کر لیں۔ سب سے پہلے ڈیسی، پھر سینٹی، پھر ملی، پھر مائکرو، پھر نینو، پھر پیکو، پھر فیمٹو، پھر ایٹو۔ اور ان تمام کی جو علامتیں ہیں نا یہ سمال سمبلز کے اندر ہیں، مطلب ان میں کوئی بھی کیپٹل میں نہیں ہے۔ جب آپ پریفکسز تیار کر لیں گے تو اس کے بعد نا ایک اور پوائنٹ آپ نے بڑے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ فرض کریں ہمیں ڈسٹینس دیا گیا ہے 200 سینٹی میٹر اور آپ نے اس کو میٹر میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو سینٹی جو ہے نا یہ 10 کی طاقت -2 ہے، تو 10 کی طاقت -2 کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے نا 100 پر تقسیم کرنا ہے۔ تو 100 پر تقسیم کریں گے یہ کیا ہو جائے گا؟ میٹر ہو جائے گا۔ 200 تقسیم 100، یہ صفریں جو نا کٹ جائیں گی تو اس کا آنسر آ جائے گا 2 میٹر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ڈسٹینس کے بجائے ہمیں ایریا دیا گیا ہے، اور فرض کریں وہ بھی ہمیں 200 ہی دیا گیا ہے اور سینٹی میٹر میں دیا گیا ہے، لیکن یہ سینٹی میٹر اسکوائر ہوگا، سینٹی میٹر کا مربع ہوگا۔ تو اب جب آپ اس کو نا میٹروں میں تبدیل کریں گے تو اب سچویشن تھوڑی بدل جائے گی۔ اب آپ نے نا اس کو 100 پر تقسیم نہیں کرنا، آپ نے اس کو 100 کی طاقت 2 پر تقسیم کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹینس میں جو یونٹ تھا نا اس کے اوپر یونٹ کے اوپر طاقت نہیں تھی، تو ہم نے پریفکس پر بھی طاقت نہیں لگائی، لیکن ایریا کا جو یونٹ ہے نا اس کے اوپر طاقت موجود ہے، تو ہم کنورشن کرتے ہوئے جو پریفکس استعمال کریں گے یہ طاقت ہم اس کے اوپر بھی لگائیں گے۔ تو اکثر بچوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ کنورشن کے دوران غلطی کرتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جب آپ یونٹ کنورٹ کرنے لگیں گے تو یونٹ کے اوپر جو پاور موجود ہوگی پریفکس کے اوپر بھی آپ وہ پاور لگائیں گے۔ اچھا، جب آپ کو یونٹس اور پریفکسز اچھے سے تیار ہو جائیں گے اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے فارمولے کا یا ایکویشن کا۔ تو فارمولے تیار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ چیپٹر پڑھتے جائیں اس میں جو فارمولہ آئے آپ نا ان کی ایک لسٹ بناتے جائیں۔ مثلاً آپ حرکت والا چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو فرض کریں اس میں پہلی ایک مساوات آئی ہے ایس برابر وی ٹی،
تو آپ اس کو 1 نمبر دے کے نہ لکھ لیں۔ اب آپ نے خالی مساوات نہیں لکھنی، اس میں جو علامتیں استعمال ہوئی ہیں نا، ان کا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ساتھ میں لکھ دینا ہے کہ ایس جو ہے نا یہ فاصلے کو ظاہر کر رہا ہے، وی جو ہے یہ سپیڈ کو ظاہر کر رہا ہے، یا سپیڈ کی جگہ ویلاسٹی بھی ہو سکتی ہے، اور ٹی جو ہے نا یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ وقت کو۔ تو آپ نے علامات کو اچھے سے لکھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ فرض کریں اس میں دوسرے نمبر پر جو مساوات تھی وہ وی ایف برابر وی آئی جمع 80 تھی، تو آپ نے یہ مساوات لکھ لینی ہے۔ اس میں موجود علامات کو بھی اچھی طرح لکھ لینا ہے۔ وی ایف سے مراد آخری ویلاسٹی ہے، اسی طرح وی آئی سے مراد ابتدائی ویلاسٹی ہے، اور اے سے مراد ایکسلریشن ہے۔ جب ہمیں یہ علامات فارمولے اچھی طرح سے تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم نومیریکل کو نا بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اکثر جب ہم نومیریکل پڑھتے ہیں تو ہمیں مقدار کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جی اس میں یہ فاصلے کی ویلیو دے رہا ہے، لیکن ہمیں فاصلے کا نا سمبل نہیں پتہ ہوتا۔ تو جب ہمیں سمبل اچھے سے آئیں گے تو ہم ڈیٹا بڑی آسانی کے ساتھ نکال لیں گے۔ جب ڈیٹا نکل آئے گا اور ہم علامات کی مدد سے ڈیٹا لکھ لیں گے تو پھر ہمیں فارمولہ پہچاننے میں مشکل پیش نہیں آئے گی، ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس نومیریکل پر کون سا فارمولہ لگے گا۔ جب آپ فارمولہ لگا لیں گے تو پھر کیلکولیشن کرنا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور آپ لوگوں کو نومیریکل سے جو الرجی ہے وہ انشاءاللہ کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔